السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کے لیے رہنما بنا کر مبعوث کیا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا دین توحید پر کھڑا ہے، جو توحید تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی جو ہے، اس کی سیڑھی کا جو پہلا زینہ ہے وہ توحید ہے۔ بغیر توحید کے کوئی بھی متقی نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متقیوں کے امام تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اتقاکم للہ، میں تم تمام لوگوں میں سب سے بڑا متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ تو وہ امام الموحدین تھے، توحید پرستوں کے امام تھے، اس لیے وہ متقیوں کے بھی امام بنے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ نے کہا ابراہیم جو انبیاء کرام کی دعا ہے اس میں کہ اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو متقیوں کا امام اسی وقت آپ بن سکتے ہیں جب کہ آپ کے پاس تقوی ہوگا، آپ کے پاس تمام چیزیں توحید ہوگی، اور آپ کے پاس اگر تمام اعمال موجود ہیں، توحید نہیں ہے، تو گویا کہ آپ کے پاس جتنے بھی اعمال ہیں اس کی حیثیت جعلی نوٹ کی طریقے سے ہے کہ کبھی بھی آپ پکڑے جا سکتے ہیں، گویا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ راستے پر چلے آئیں گے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جس کی وصیت اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو، جتنے بھی جب سے زمانہ شروع ہوا، جب سے آدم علیہ السلام اس سرزمین پر تشریف لائے، اس وقت سے لے کر کے آنے والے قیامت کے دن تک تمام لوگوں کو اللہ نے تقوی اختیار کرنے کی وصیت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں یا جب خطبہ ہوتا تھا تو اس میں تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے، اور تقوی کی وہ 3 آیتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی، بلکہ آپ میں سے بیشتر کو یاد ہوں گی کہ امام پڑھتا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پھر دوسری آیت پڑھتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پھر تیسری آیت پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یعنی ہر ہفتے کم از کم ہر ہفتے انسان کو تقوی کی وصیت کی جاتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں، جیسا کہ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ نصیحت کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحت کیا تو کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی پورا اسلام ہے میرے بھائیوں، پورا اسلام، توحید سے لے کر کے اور ایک چھوٹی مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا اور اس کے تعاون اور اس کے مدد کے لیے کھڑا رہنا، یہ پورا تقوی میں داخل ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز آپ بولیں، کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جو تقوی پورا اسلام، پوری شریعت کا نام تقوی ہے۔ اس لیے آپ سورہ بقرہ کی اس آیت کو دیکھیں گے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کے بعد پورے ایمانیات کا ذکر کیا، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال، حقوق العباد کا ذکر کیا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ پھر اس کے بعد حقوق اللہ کا ذکر کیا، پہلے عقیدہ توحید کا ذکر کیا اللہ نے، پھر اس کے بعد حقوق العباد کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد حقوق اللہ کا ذکر کیا، وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون، پھر حقوق العباد کا ذکر کیا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین، پھر صبر کرنے والوں کا ذکر کیا، فی البأساء والضراء وحین الباس، اولئک هم الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ لوگ تقوی شعار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے، تقوی ایک پورے اسلام اور پوری شریعت کا نام ہے۔ اسلام کے تمام اعمال تقوی سے جڑے ہیں۔ ہاں، تقوی اسی وقت تقوی کہلائے گا جب آپ اس عمل کو، اسلام کے کسی بھی عمل کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ اگر ہم نے یہ مجلس اس لیے منعقد کی ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ شہرت ہو کہ ہاں الفرقان سینٹر والے کافی محنت کر رہے ہیں، اگر مقصود یہ ہے تو یہ ریاکاری ہے، اس کو تقوی نہیں کہتے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز
ایک دم چھوٹی چیز اگر اس کے اندر اخلاص و للہیت نہیں ہے تو اس کو تقویٰ کی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتی، اور تقویٰ کی سرٹیفکیٹ ہم اور آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اور دل کے احوال پر مطلع سوائے رب کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ نہ کرو، ہم نے یہ کیا، ہم بہت بہترین ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، میں بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں، میں بہت اچھا لکھتا ہوں، میں ایسا ہوں۔ اللہ نے کہا اس سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کتنے اچھے ہو، تم دین کی کتنی خدمت کرتے ہو، تم کتنے بھلے ہو، کتنے برے ہو، هو اعلم بمن اتقى، رب کو پتہ ہے کون کتنا متقی ہے، تم کس کے لیے کام کر رہے ہو۔ تو تقویٰ ایک احساس کا نام ہے۔ اگر تقویٰ کا اصل معنی جو ہے وہ بچنا آتا ہے، وقایہ سے ہے، بچنا۔ مثال کے طور پہ آپ چھتری لے کر کے بارش میں یا دھوپ میں نکلتے ہیں، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ دھوپ کی تپش اور گرمی سے یا بارش کی بوندوں سے بچ سکیں تاکہ طبیعت خراب نہ ہو۔ پاؤں میں چپل یا جوتے پہن کر کے راستے میں نکلتے ہیں تاکہ آپ راستے کی گندگی اور تکلیف دہ چیزوں سے اپنے پاؤں کو بچا سکیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بچاؤ کا کام کرتی ہیں اور اس کو وقایہ کہتے ہیں۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اور جہنم کے درمیان نیک عمل کی ایسی دیوار قائم کر لیں جو آپ کو جہنم میں جانے سے روکے رکھے۔ یہ تقویٰ کا معنی علماء کرام نے بیان کیا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کی مثال، اس کا احساس کیسے ہوگا؟ ہم رمضان کا روزہ الحمدللہ بیشتر مسلمان رمضان کا روزہ رکھتے ہیں۔ عموماً جب رمضان گرمی میں پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے دن اچھے لوگ بھی عصر ہوتے ہوتے پیاس اور بھوک کی شدت انہیں ستانے لگتی ہے، کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، اس لیے پہلا دن ہوتا ہے تو اس میں روزے کا احساس شدت سے ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، کبھی کبھار روم میں ہوتا ہے، روم کی کماڑ کھڑکی پورے طور پر بند ہے، فریج ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، جوس بھی ہے، کچن ہے، کچن میں کھانا بھی تیار ہے، اور انسان عصر کا وقت ہے، 2 گھنٹہ افطار میں باقی ہے، اور اس کو بھوک اور پیاس کی شدت مارے جا رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں فریج سے جا کر کے پانی پی لوں یا کچن سے جا کر کے کھانا کھا لوں، کیونکہ اسے روزہ مکمل کرنا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ لوگ جانے کہ نہ جانے میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، اگر پانی پی لوں گا تو وہ دیکھ لے گا۔ گویا اس کے دل میں ایک احساس ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کام کو لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے خوف سے ایک حلال چیز کو جو ایک محدود مدت کے لیے، ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے حرام کی گئی تھی، کھانا پینا حلال ہے، لیکن ایک صبح سے لے کر کے شام تک، فجر سے لے کر کے اور افطار تک وہ حرام کی گئی ہے روزہ داروں کے لیے، تو آپ صرف اور صرف اکیلے میں اللہ کی خاطر اس کو چھوڑتے ہیں، اسی کا نام تقویٰ۔ تو پھر جو چیزیں ہمیشہ حرام کی گئی ہیں، ہمیشہ زناکاری ہو یا شرک ہو یا چوری ہو یا باطل طریقے سے مال کمانا ہو، آپ فیس بک یا جو پرسنل چیٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کسی بھائی کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہوتے ہیں، کیا یہاں پر آپ کو آپ کا رب دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ کسی کے خلاف جھوٹی شکایت یا اس کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، کیا یہاں پر آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا نہیں ہوتا؟ آپ لوگ کاروباری ہیں، ایک دوسرے کا کاروبار گرانے کے لیے اس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کاروبار خراب کرنے کے لیے، کیا آپ کا رب یہاں پہ دیکھ رہا نہیں ہوتا؟ ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، اس تقویٰ کا احساس ہوتا ہے، اور وہ احساس جب تک آپ کے اندر بیدار ہے تو آپ اس کو تقویٰ کہہ سکتے ہیں، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اصل میں تقویٰ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی حلال چیز آپ اس لیے چھوڑ دیں کہ اس کا نقصان آپ کو یا آپ کے بھائی کو ہو سکتا ہے، آپ کی ذات کو یا آپ کے بھائی کو ہو سکتا ہے، تو اس کے نتیجے کی وجہ سے یا اس کا نتیجہ نقصان دہ ہوگا، اس وجہ سے آپ چھوڑ دیں، تو اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ آپ یاد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے اور ایک کھجور پایا راستے میں گری ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی کھجوریں نہیں ہیں تو میں کھا لیتا۔ اب سوچیں اگر نبی ایسا کہہ رہے ہیں تو کتنی شدت کی بھوک ہوگی۔ یقیناً پوری امت کے مقابلے میں نبی کا جو برداشت تھا بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، اتنا زیادہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، کئی دن وہ کھانے نہیں کھاتے تھے۔ کھجور اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ اگر یہ صدقہ کی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا،
تو میں اسے کھا لیتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنارے رکھ دیا، چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ صدقہ کی تھی کہ نہیں تھی کچھ بھی پتہ نہیں، پھر بھی اٹھایا، اور اس بنیاد پر کہ کہیں صدقہ کی ہو اور میرے لیے حرام ہے، اگر میں نے کھا لیا تو اللہ رب العالمین گناہ دے گا، اس خوف سے انہوں نے ایک حلال چیز کو چھوڑ دیا۔ یہی تربیت مسلمانوں کی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جس کے نتیجے میں آپ کے دین و ایمان کو خطرہ ہو یا اس کی وجہ سے آپ کے بھائیوں کو خطرہ ہو تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ تو یہ اصل جو تقویٰ کی تعریف ہے اور تقویٰ کا جو خلاصہ ہے، یہی ہے اصل تقویٰ کا جو اصل خلاصہ ہے۔ اور تقویٰ کے اندر تمام تر چیزیں آتی ہیں، تمام تر چیزیں، جس کی شروعات سب سے پہلے توحید سے ہوتی ہے۔ اور توحید ایسی چیز نہیں ہے، عقیدہ توحید، کہ جسے آپ شربت کا گلاس سمجھ کر کے پی لیں، وہ چلا جائے تو آپ کو اچھا احساس ہونے لگے۔ عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام نے اپنی گردنیں کٹوائی، صحابہ کرام نے زمین کو اپنے خون سے لال کیا، صرف عقیدہ توحید کی خاطر۔ ان کے بچے مارے گئے، ان کے مال اور جائیداد کو لوٹا گیا، صرف کس لیے؟ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ صرف یہی گزارش تھی، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ سامنے والے سے کہتے تھے نہ تمہارا مال چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارا رب ایک ہے۔ تم جن لوگوں کو سجدہ کرتے ہو وہ اس کے اہل نہیں ہے، اس کے حقدار نہیں ہے۔ رب جب تم کہتے ہو بارش برسانے والا وہی ہے، جب تم کہتے ہو روزی دینے والا وہی ہے، زمین و آسمان کی تدبیر کرنے والا وہی ہے، تمام چیزوں کی نسبت جو ربوبیت کی ہے تم رب کی طرف کرتے ہو، تو پھر سجدوں کا حقدار کسی اور کو کیوں سمجھتے ہو؟ صرف اتنا کہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، گردن میں رسیاں باندھ کر کے، اور گرم اور پتھریلی زمین پر گھسیٹا گیا۔ بعض لوگوں کو بیچ سے چیر دیا گیا، بعض کے بچوں کو چھین لیا گیا۔ اور شیب ابی طالب کا تو واقعہ معلوم ہے کہ وہاں پر لوگ بھوک کی وجہ سے جب بائیکاٹ کیا گیا تو پتے چبا کر کے کھاتے تھے یا چمڑے کو پانی میں بھگو کر کے چوستے تھے، صرف توحید پر استقامت اختیار کرنے کے لیے۔ تو تقویٰ کی جو پہلی سیڑھی توحید ہے، اور توحید کو سیکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے نبی کے ساتھ رہ کر کے سیکھا ہے، اور بار بار سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کتاب ہم نے پڑھ لی اور موحد ہو گئے، نہیں میرے بھائی، ہر ایک جگہ پر آپ کو توحید کے لیے علماء کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی۔ اور یاد رکھیں، آج آپ کے شہر میں ماشاءاللہ کئی عالم موجود ہیں، آپ کو پڑھانے والے موجود ہیں، اور احادیث تو موجود ہے فتنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو اٹھایا جائے گا، علماء چلے جائیں گے۔ آج آپ کے پاس موجود ہیں، ارے ان سے کیا پوچھیں گے، ہمارے پاس گوگل ہے نا، یوٹیوب ہے نا، کسی سے بھی دیکھ لیں گے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ ابھی ہی آپ اگر گوگل یوٹیوب پہ کسی مسئلے کو دیکھنے کے لیے آپ سرچ کریں تو اس میں 3-4 آ جاتا ہے، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ آپ اتنا تمیز نہیں کر پاتے ہیں کہ کون حق والا ہے کون باطل والا ہے، کیونکہ باطل والا بھی حق کا ٹیگ لگا کر کے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علماء کے سامنے بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ آپ توحید سکھائیے، توحید سکھائیے۔ اور نجات صرف توحید پر موقوف ہے۔ ایک آدمی کے پاس جتنی بھی نمازیں ہوں، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنی بھی چیزیں ہوں، اگر اس کی توحید میں بٹا لگا ہے تو اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ تو عقیدہ توحید ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ پڑھ لیا سمجھ لیا ہو گیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر عقیدہ توحید کی ضرورت پڑتی ہے، ہر موڑ پر۔ جیسے اخلاص توحید کا ایک حصہ ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر فوقیت لے جائیں، لوگوں کے درمیان آپ بڑے تاجر کہلائیں، یہ ریاکاری ہے۔ تجارت عبادت ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس کے اندر اخلاص للہیت برتیں اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، ان کی صحیح تربیت کے لیے کمائیں، یہ عبادت ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ رب العالمین کے پاس روزی تلاش کرو۔ تو اس لیے یہ توحید جو ہے یہ علماء کرام سے سیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، جو پیسے نہیں کماتا اس کے پاس پیسے کی اہمیت نہیں ہوتی، جو محنت سے اور پسینہ بہا کر کے کماتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کا بیٹا نہیں سمجھ سکتا، وہ جانتا ہے میرے ابو تو لاکھوں کماتے ہیں، لیکن اس لاکھوں کے پیچھے انہوں نے کتنا خون جلایا ہے، کتنا پسینہ گرایا ہے، اس کو نہیں پتا۔ تو جو توحید کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن مجید کو علماء سے سمجھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید کتنے خون پر قائم ہے، کتنی محنتوں پر قائم ہے، کتنے انبیاء نے اس توحید کی اقامت کے لیے، اس توحید کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنے لوگوں کو شہداء کے اندر لکھا ہے، اس کے زمرے میں لکھا ہے، صرف اس توحید کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کھایا پیا کمایا اور جگہ جگہ گھوما، جیسے جو چاہا کر لیا اور کوئی ذمہ داری نہیں؟ آپ کی زندگی آپ کی نہیں ہے،
آپ کی زندگی رب کی دی ہوئی امانت ہے، اگر اس کی امانت نہیں ہوتی تو قیامت کے دن آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں سوال نہیں ہوتا. یہ آپ کی اپنی زندگی نہیں، یہ آپ کے دونوں آنکھ آپ کے نہیں ہے، ان نگاہوں کے بارے میں رب سے سوال ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نگاہوں کی حفاظت کرو. آپ کے یہ ہاتھ آپ کے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر کہ انسان کی زبان پر الیوم نختم علی افواہہم، کہ ہم انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ گفتگو کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے حقدار ہیں، آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے، آپ کا جسم آپ کا ہے، آپ کا مال آپ کا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کا. آپ ایک غلام ہیں، نوکر ہیں رب کے، جیسے وہ کہے گا ویسے ہی چلنا ہے. جب اس غلامی کا احساس دل میں آتا ہے تب جا کر کے انسان سمجھتا ہے رب کی عظمت کو، رب کی عزت کو، اور پھر اس کا دل کہتا ہے کہ اپنے رب کی حقیقت کو تم جانتے نہیں ہو، اپنے مالک کے حقوق کو کیسے ادا کرو گے؟ وہ حقوق ادا کرنا ہے ان حقوق کو تو آ کر کے علماء کے سامنے بیٹھ کر کے توحید کو سمجھنا پڑے گا. اسی توحید سے رب کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ وہ کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کا بھی پتہ چلے گا، کن کن گناہوں پر کیسی پکڑ کرتا ہے اس کا بھی پتہ چلے گا، کن کن لوگوں کو جنت دیتا ہے اس کا بھی پتہ چلے گا، اور کن کو جہنم میں داخل کرے گا اس کا بھی پتہ چلے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، تقوی کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اور عقیدہ توحید یہ نہیں کہ ہم اہل حدیث ہو گئے تو ہم دنیا کے امام بن گئے، ہمارے علاوہ سب مشرک کافر ہیں، یہ نہیں. آپ خود اپنی اصلاح کریں، اور اصلاح میں سب سے پہلی اصلاح آپ کے عقیدے کی ہونی چاہیے. اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جب تک قبر میں نہیں جائے تب تک وہ عقیدے میں اصلاح کا محتاج رہتا ہے. یہ علماء کے بارے میں کہتے ہیں. تو آپ لوگ ماشاءاللہ علماء سے جڑے لوگ ہیں اور عوام ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پھر بھی دین کی اگر تڑپ ہے تو جو علماء آپ کے پاس موجود ہیں ان سے استفادہ کریں. یقین جانے کل آپ ان کے پاس جائیں گے جب وہ مشغول ہوں گے کہ آپ سکھا دیجیے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، وہ آپ کو کہیں گے کہ میں آپ کو نہیں سکھا سکتا، میرے پاس وقت نہیں، میں دوسروں کو سکھا سکتا. آپ در در بھٹکیں گے لیکن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس جب سیکھنے کا موقع تھا تو آپ نے اس موقع کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا، اس لیے اللہ رب العالمین آپ سے آپ کی توفیق کو چھین لے گا. تو یاد رکھیں تقوی کی جو سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے بنیادی سیڑھی ہے وہ سیڑھی عقیدہ توحید ہے. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے نماز کی. نماز کی موضوع ہے حقیقت تقوی. تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو نماز کی ہم لوگ متقی پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ عمومی طور پر جو معاشرے میں رائج ہے، ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، ٹوپی رکھ لی ہے، ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہن لیا ہے، راستے میں چل رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے چل رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا متقی. میں نے یہ ساری چیزیں پہلے بتا دی ہے کہ تقوی کی حقیقت کے بارے میں سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. یہاں پر بولنے والا ممکن ہے ریاکار ہو، پیچھے بیٹھا شخص جس کو کچھ نہیں معلوم ہے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا ہو. تو آپ نہیں پتہ کہ عالم متقی ہے کہ عام آدمی متقی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر عالم ہی متقی ہوتا ہے. یہ ایک تقوی کے اونچے مناصب پہ بیٹھا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں متقی ہوں، تو آپ اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان سب چیزوں کے اوپر بالکل دھیان نہ دیں، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ آپ کو اللہ نیکیوں کی توفیق دے رہا ہے تو اس میں آپ کی کوئی خوبی ہے. نہیں، یہ صرف اللہ کے محض توفیق ہے، اس کا رحم اور کرم ہے کہ 50,000 لوگوں کو چھوڑ کر کے آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ ایسی مجلس میں شریک ہوں جہاں تقوی کی بات ہو، اور اس مجلس میں آپ کے ساتھ فرشتے شریک ہوں، اور جب مجلس کا خاتمہ ہو تو رب العالمین کے پاس جا کر کے وہ فرشتے آپ لوگوں کے بارے میں خبر دیں. یہ محض توفیق ہے، ورنہ آپ کے پاس کوئی بھی مشغولیت آ سکتی تھی، آپ وہاں جا سکتے تھے. آپ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں، یہ رب کی توفیق ہے. کیا پتہ آپ میں سے کئی لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی باتیں متاثر کریں اور ان باتوں پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں. تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نیکی کا تو یہ سمجھیں محض توفیق الہی ہے. اس میں آپ کی خوبیوں کا، میرے علم کی خوبیوں کا، آپ کے پیسے کی خوبیوں کا، آپ کی خوبصورتی کی خوبیوں کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. تو دوسری چیز جو آتی ہے وہ نماز آتی ہے. نماز، آپ متقی ہے کہ نہیں؟ تو نماز پڑھنے والے متقی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا تعلق کیسا ہے. دنیا رہے گی ایسے ہی، لوگ آئے ہیں اور چلے جائیں گے، سب کندھے پہ اٹھ کر کے جائیں گے، بولنے والا یا سننے والا. ان کے ساتھ وہی چیز جائے گی جو انہوں نے رب کے پاس جمع کی ہوگی. جو بینکوں میں جمع کی ہیں وہ یہیں رہ جائیں گی، چاہے اربوں کھربوں آپ نے جمع کیا، چاہے وہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. چاہنے کے باوجود بھی آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے آپ کی قبر میں آپ کے پیسے نہیں رکھ سکتے. لیکن جو آپ نے رب کے پاس جمع کیا صدقہ کی صورت میں، لوگوں کے تعاون کی صورت میں، نیک اعمال کی صورت میں، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کی صورت میں،
وہ وہاں پہ اکاؤنٹ میں سیو ہے، اور وہی چیز کام آئے گی نیچے بھی اور اللہ رب العالمین کے ہاں یوم قیامت میں بھی۔ تو سب سے پہلی چیز نماز، اور سب سے قریب انسان اپنے رب سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قربت۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دنیا میں جو شخص سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ آپ اس کے کانٹیکٹ میں رہیں، ہمیشہ اس کی خبر خیریت پوچھیں، اس کے کانٹیکٹ میں رہیں، اس سے قریب رہیں۔ اب آپ یہ تصور کرنے کے بعد دیکھ لیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، آپ کا رب یا کوئی اور؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مومن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ کر کے جب آتا ہے تو دوسری نماز کے لیے اس کا دل لٹکا رہتا ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، اس کی سند میں بعض علماء نے کلام کیا ہے، اور ایک مسلم کی بھی روایت ہے، وہ صحیح روایت ہے، یہ ہمانہ روایت ہے۔ تو اس کا دل نماز کے لیے لٹکا رہتا ہے، نماز ابھی مغرب پڑھ کر کے آئے، بار بار گھڑی دیکھنے کہ اذان ہو جائے، کہیں اذان نہ ہو جائے، کہیں نماز نہ چھوٹ جائے، کہیں اذان نہ ہو جائے، کہیں نماز باجماعت چھوٹ نہ جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں دل کا لٹکا رہنا مسجد سے۔ اگر آپ کی ایسی حالت ہے تو یہ سمجھے کہ آپ کے دل میں ایمان زندہ ہے، اور اگر ایسی حالت ہے، مغرب ہوئی ہے، ابھی 2-4 کسٹمر ہے، دیکھ لیتا ہوں، عشاء کی اذان ہونے لگی، 2 کسٹمر اور آ گیا، کوئی بات نہیں ہے، دیکھ لیتا ہوں، جماعت ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، اکیلے دوسری جماعت کر لیں گے، پھر اس کے بعد اکیلے جا کر کے پڑھ لیں گے، ثواب تو ملے گا ہی نا، ایسا تھوڑی نا کافر ہو جاؤں گا۔ تو پھر مسئلہ ہے، یعنی شیطان کا تسلط آپ پر، ہم پر زیادہ ہے اگر ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں تو نماز کے اندر آپ کا رب سے تعلق کیسا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے۔ فجر کی نماز سب سے بہترین میزان اور ترازو، سب سے بہترین۔ آپ تقویٰ میں کتنا بھی ڈوب جائیے، فجر کی نماز اگر باجماعت نہیں پڑھتے ہیں، بلا سبب نہیں چھوڑتے ہیں، سبب کیا ہے چھوڑنے کا؟ ایسی نیند ہو جس سے آپ اٹھ نہ سکیں، اور آج کل الارم کا زمانہ ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنی نیند گہری آ جاتی ہے کہ انسان الارم سے بھی نہیں اٹھ پاتا، ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز آپ کے تقویٰ کو، آپ کے عمل کو اور آپ کے اسلام کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے کہ آپ فجر میں مسجد میں ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں ہوتے ہیں، یا فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنے بچے کو روزانہ پابندی کے ساتھ اسکول پہنچانے تو جاتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے پہلے رب کی مسجد میں نہیں جاتے۔ تو یہ آپ اپنا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں اللہ سے کتنی محبت ہے، دنیا سے کتنی محبت ہے۔ بچہ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ لیٹ فائن اسکول میں لگتا ہے، لیکن آپ کو رب نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ آخری رکعت بھی پالو گے تو جماعت ہو جائے گی۔ رب سے رحیم اور کریم کوئی ہو سکتا ہے بتائیں آپ؟ لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام سے فارغ ہو کر کے بچے کو اسکول پہنچا کر کے ناشتہ واشتہ کر کے کپڑا پہن لیا، 2 رکعت جلدی پڑھا اور پھر اس کے بعد اپنی دکان گیا، اور کبھی ایسا ہوا چلو ظہر میں پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بہت بڑا رحیم ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرنے پر یا نماز چھوڑنے پر فوراً آپ کی سانس کو کھینچ لے، یا گناہ کرنے پر سزا دے، آپ کے ہاتھ کو توڑ دے، پاؤں کو توڑ دے۔ تو اس رب کی رحمت کا فائدہ اٹھائیں نیک عمل کر کے، نہ کہ گناہ کر کے، اس سے دوری اختیار کر کے۔ تو نماز سے آپ کا تعلق کیسا ہے، یہ آپ اپنی نماز کے اور اپنے اور رب کے درمیان دیکھیں، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے رب کے قریب کر سکتی ہے، اور آپ کے دیگر اعمال کے اندر اصلاح پیدا کر سکتی ہے۔ جس کی نماز درست نہیں، اس کے دیگر اعمال بھی درست نہیں ہوں گے، جیسا کہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح روایت ہے کہ قیامت کے دن انسان جو موحد ہوں گے ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا، سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ نماز میں اگر کچھ کمی ہوگی تو دیگر اعمال کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ پہلے نماز، اگر نماز نہیں ہے، نماز میں کمی ہے، دیگر اعمال کو دیکھے گا بھی نہیں۔ تو ہم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس بڑا بننے کی کوشش کریں، اس کے نزدیک ہم اچھا بننے کی کوشش کریں۔ آپ اچھی بات کر کے میرے نزدیک اچھے بن بھی جائیں تو آپ کی جنت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں آپ کو جنت میں داخل نہیں کروا سکتا۔ جس کے ہاتھ میں جنت ہے اس کے پاس اچھا بننے کی کوشش کریں، اور اس کے پاس اچھا بننے کے لیے بڑبولا نہیں بننا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور عمل کے لیے آپ کے اوپر جو اعمال فرض کیے گئے ہیں، جو اعمال مستحبات میں ہیں، جو اعمال واجبات میں ہیں، ان اعمال کی ادائیگی دنیا والوں کے لیے نہیں، رب کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ نماز کے تعلق سے آپ کا اور رب کا تعلق کیسا ہے، کیونکہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، رب کی قربت اگر کوئی چاہتا ہے تو کثرت سے سجدہ کرے، کیونکہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ کسی کے بھی پریشانی کی حالت میں ہوں، کسی کے بھی دروازے پر جائیں، وہ آپ سے معذرت کر لیں گے، نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کی پریشانی میں کام نہیں آ سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے
اور رب العالمین کو آواز دیں گے تو رب آپ کو کبھی بھی محروم نہیں کرے گا۔ دلی سکون کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو پریشانی ہے ظاہری و باطنی، ان تمام پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی ہوتی تھی، جب بھی اذا فزع اذا حزبہ امر، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، جب بھی کوئی گھبراہٹ ہوتی، فزع الی الصلاۃ، فوراً نماز کی طرف بھاگتے، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو ہر چیز کا علاج اللہ رب العالمین سے تعلق کو جوڑنے میں ہے۔ دنیا کا اگر کلکتے کا کوئی بہت بڑا شخص ہو، سیاسی ہو یا کوئی اور بہت بڑا شخص ہو، اگر آپ کے اس سے تعلقات ہیں، ابھی کرکٹ ہو رہی ہے نا، کرکٹ کا گیم چل رہا ہے، اس میں اگر کسی پلیئر سے آپ کے تعلقات ہوں تو آپ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفی وغیرہ لے کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں میری پہنچ یہاں تک ہے۔ اور اگر آپ کے رب سے تعلقات ہوں، آپ کا تذکرہ رب فرشتوں کے درمیان کرتا ہو، تو اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا تذکرہ آسمانوں میں ہو، فرشتوں کے درمیان ہو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جس انسان کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے، یہ ہائی لیول والے کرتے ہیں، جن کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے وہ عرش تک سوچتے ہیں، اور جو بہت گھٹیا سوچ والے ہوتے ہیں وہ صرف زمین پر اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس فرق کو سمجھیں۔ کبھی بھی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مصیبت ہوتی تھی، فوراً کہتے تھے اللہ رب العالمین، فوراً ہر معاملے کے اندر کتنی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہو، اسی سے پریشانی کو دور کرنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو اونچی سوچ والے عرش والے تک سوچتے ہیں، نیچی سوچ والے فرش پر ہی رہتے ہیں اور فرش پر ہی رہنے کی سوچتے ہیں۔ تو نماز آپ سجدہ تو زمین پر کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ عرش والے کو خوش کرتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، یہی اللہ رب العالمین کی عظمت ہے۔ تو نماز کے اندر اگر کوتاہی ہے ہمارے اندر تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس مشغول دنیا میں آدمی کہیں پر بھی ہوتا ہے تو آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ وقت پر نماز پڑھیں، چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں۔ خاص کر کے ہمارے ملک میں بہت زیادہ کثرت سے مساجد نہیں ہوتی ہیں، دور دور ہوتی ہیں، بسا اوقات دکان ایسی جگہ پر ہوتی ہے کہ آدمی جائے نماز پڑھنے اور بھیڑ کا یہ عالم ہوتا ہے ٹریفک کا کہ آنے جانے میں اسے 40 سے 50 منٹ لگ سکتا ہے۔ تو کوشش کر کے وہیں پہ جو تاجران ہوتے ہیں ان تاجروں کی کوشش سے کچھ ایسی جگہ بنا لیں جہاں پر 3-4 وقت جتنے وقت میں آپ تجارت کرتے ہیں اس کی نماز سب باجماعت پڑھ سکیں۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کسی کی دکان میں یا کسی ہال میں یا کسی جگہ میں جو بھی لوگ ہیں وہاں پر آپ پڑھیں، کم از کم آپ اکیلے بھی پڑھیں، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے اکیلے جائیں گے، پوری بھیڑ کے ساتھ نہیں جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کل قیامت کے دن، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ جو مجرم ہوگا قیامت کے دن، جیسے آج ہم جو بھی کماتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش ہوں، بچے کے چہرے پہ خوشی لائیں، اپنے والدین کے چہرے پہ، اپنے دیگر لوگوں کے چہرے پہ، جو رشتہ داروں کے، تو یہ تمام لوگ جو ہوں گے آپ سے منہ پھیر لیں گے۔ تو اس دن جب آپ ان کا رویہ دیکھیں گے کہ ارے انہی کے لیے میں کماتا تھا، انہی کے لیے محنت کرتا تھا، حلال حرام کچھ بھی کسی چیز کی تمیز نہیں کرتا تھا، آج یہی مجھ سے پیچھے ہیں، میری مدد نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ سے کہے گا وہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ وہ کہے گا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو ڈال دے، میری والدہ کو ڈال دے، میرے بھائی کو ڈال دے، اور دنیا کے تمام لوگوں کو ڈال دے، بس صرف تو مجھے بچا لے۔ وہ صرف اپنی جان کا سودا دنیا کے تمام لوگوں کی اور اپنے تمام رشتہ داروں کی جان سے کرے گا۔ اور آج اس کو جنت کا سودا کرنے کا موقع موجود ہے جب تک جسم میں ایک روح موجود ہے، جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے سے، ان کی صحیح تربیت کے ذریعے سے ہم ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں اللہ کی مدد سے اور اس کی اجازت سے لے کر کے جا سکتے ہیں۔ تو جب تک زندہ ہیں ہم اللہ سے روٹھے رہتے ہیں، اور زندہ مرنے کے بعد جتنے رشتہ دار جن کو ہم خوش کرتے تھے وہ ہم سے روٹھ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو کسی انسان کا تعلق، کسی انسان کی محبت اللہ کی عبادت سے نہ روکے۔ تو دوسری سیڑھی جو ہے تقویٰ کی نماز ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ توحید صحیح ہے اور آپ عقیدہ توحید کو سیکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، علماء کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ آج کل تو پہلے کیا ہوتا تھا، سفر کرنا پڑتا تھا، آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ارے یہ مسئلہ پیش آ گیا، حلال ہے کہ حرام ہے، آپ یہاں سے لے کر کے 500,000 کلومیٹر کا سفر بائک سے نہیں، ٹرین سے نہیں، گھوڑے سے یا اونٹ سے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، آواز بند کر لیں، ایک صحابی ہیں عقبہ رضی اللہ عنہ، اور عقبہ ابن الحارث رضی اللہ، آواز بند کر لیں، عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے،
وہ مکے میں رہتے تھے، مکے سے قریب رہتے تھے. تو ایک خاتون آئی ان کے پاس اور کہا کہ ارے تم دونوں میاں بیوی ہو؟ کہا ہاں. تو اس خاتون نے کہا کہ بھائی تم کو، اس خاتون نے کہا اس صحابی کو کہ بھائی تم کو اور تمہاری بیوی کو میں نے دودھ پلایا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ کو سمجھیے. ایک صحابی تھے، مکہ قریب رہتے تھے، عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ. ایک خاتون آئی ان کے پاس اور کہا تم دونوں میاں بیوی ہو؟ کہا ہاں. تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے، تم دونوں رضائی بھائی بہن ہو، کیسے ایک ساتھ رہ سکتے ہو؟ تو ان کو لگا کہ یہ کیسے بات ہو گئی کہ میں اتنے دنوں سے رہتا ہوں، بچے ہیں میرے پاس، اب ہم دونوں الگ ہو جائیں گے. وہ انہوں نے اپنی سواری لی، وہاں سے سفر کر کے مدینہ پہنچے اور مدینہ آ کر کے کہا اللہ کے رسول ایک خاتون ایسا ایسا کہہ رہی ہے میری اہلیہ اور میرے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف وقد قیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ خاتون کہہ رہی ہے تو اب تو الگ ہونا ہی پڑے گا. ایک مسئلہ ہے، اپنی تجارت یا اپنی تمام چیزوں بال بچوں کو چھوڑ کر کے اس ایک مسئلے کو پوچھنے کے لیے وہ وہاں سے سفر کر کے مدینہ آئے. کتنے دنوں تک کا سفر کیا ہوگا اور صرف ایک مسئلے کو پوچھا، وہ بھی مسئلہ ان کے نفس کے خلاف گیا کہ نہیں بھائی تم کو تو الگ ہونا پڑے گا، چاہے تم سالوں سے ہو، جب رضائی بھائی بہن ہو تو ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر وہاں سے گئے اور آج آپ کے پاس فون ہے اور بھی دوسری سہولیات موجود ہیں. ایک ایک لفظ سے پہلے اپنے آپ کو تولیں پھر بولیں. تولنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء سے پوچھیں، علماء سے رابطے میں رہیں، ان سے سوال کریں شیخ ایسا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر علماء کھانے پر ہیں تو کھانا چھوڑ کر کے ہاتھ دھل کر کے اور پہلے ان کے سوال کا جواب دے دیں. آپ کے جیسے انسان ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی مشغول ہو سکتے ہیں، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو سکتے ہیں، وہ کھانے میں ہو سکتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، کسی میٹنگ میں ہو سکتے ہیں، کہیں پر ان کے نماز میں ہو سکتے ہیں، کسی عبادت میں ہو سکتے ہیں. ان کا ایک خاص وقت ہو سکتا ہے جس میں وہ سب کے سوال کا جواب دیتے ہیں. تو آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، ارے ہم نے فلاں کو تو میسج کیا، وہ ہم کو جواب نہیں دیا. آپ یہ دیکھیں کہ کس کی کیا مشغولی. جب آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں ارے شیخ ہاں آپ کا فون آیا تھا لیکن بھول گیا میں بیک کرنا، تو کیا کوئی کچھ کہتا ہے؟ ہو سکتا ہے انسان ہے، بھول جائے، یاد نہیں رہے. تو ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھیں. لیکن اس سے زیادہ خیال یہ رکھنا ہے کہ ہر مسئلے میں آپ کو علماء سے رابطہ کرنا. اور یہ تقوی کی علامت ہے کہ جو انسان علم اور علماء سے محبت کرے، ان سے جوڑ کر کے رہے اور اپنی پوری زندگی کو علم کے مطابق چلانے کی کوشش کرے، وہ انسان تقوی کے قریب ہے. اس کے تقوی کی یہ پہچان ہے. متقی ہے کہ نہیں یہ تو رب کو معلوم ہے. انبیاء کرام کے علاوہ کسی کے تقوی کی گواہی نہیں ملی ہے کہ ہاں فلاں متقی ہے، فلاں متقی ہے، فلاں متقی ہے. رہی بات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی، تو ان کی بات تو بالکل الگ ہے، کیونکہ دنیا میں ان کو اللہ کی رضامندی بھی مل گئی جو کہ جنت سے بڑی ہے. اللہ کی رضامندی اور جنت بھی دنیا میں مل گئی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے. میرے بھائیو، اللہ نے جو مال دیا ہے ہمیں، اس مال میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ نہیں مکلف کیا ہے کہ آپ جیسے چاہیں خرچ کریں. اللہ نے مال دیا ہے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہم خرچ کریں، اور جس کے پاس جو حیثیت ہے اسی حساب سے، لیکن اللہ کی مرضی سے خرچ کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. تو آپ کے مال میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلا حق آپ کی بیوی اور بال بچوں کا، سب سے زیادہ اور سب سے پہلا حق. اس کے بعد اور بیوی بال بچوں کا یہ لے کر کے بہانہ لے کر کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا مال آپ بیوی بال بچوں پہ خرچ کر دیں، کسی کو نہیں دیں، کیونکہ سب حق تو انہیں کا. سب حق نہیں، پہلا حق. اس بات کو یاد رکھیں، پہلا حق اور سب سے زیادہ حق، پورا حق نہیں، سب سے زیادہ حق بیوی بال بچوں کا. اس کے بعد جو آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ہے، اگر ان کو ان مال کی ضرورت ہے تو. ہر رشتہ دار کا نہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کا. اس کے علاوہ یہ تو عام صدقے کی بات ہوئی، یہ عام صدقے کی کہ جن کو ضرورت ہے آپ دیتے رہیں. اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے آپ کے مال میں، تو زکوٰۃ کا خیال آپ کو ہی رکھنا ہے کہ آپ کے مال میں، پورے دکان کے مال میں ہر سال کتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے، اس کو آپ وقت پر دیں. آپ کہیں پر نوکری کرتے ہیں اور آپ کا جو باس ہے آپ کو وقت پر پیسہ نہ دے تو آپ کتنا غصہ ہوتے ہیں، ارے پوری محنت کر لیا، کب دے گا، پتہ نہیں کب دے گا. تو آپ کو جو وقت پر اللہ نے مقرر کیا ہے زکوٰۃ نکالنی ہے ہر سال، جو آپ کا مقرر ہے آپ کے حساب سے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے حساب سے، آپ کے حساب سے جو آپ نے وقت مقرر کیا ہے، وہ جو اللہ کا مال ہے وہ غریبوں تک پہنچا دیں، محتاجوں تک پہنچا دیں. یہ آپ کو خود تلاش کرنا ہے کہ محتاج کون ہے، غریب کون ہے، ضرورت مند کون ہے، تو ان تک پہنچا دیں. اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح ہو جائے نا اس طریقے سے، تو یہ سمجھے کہ بہت سارے لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے گی. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو کہہ رہے ہیں میرا فلاں کام کر دو، یہ جائز نہیں. اس کا حق ہے جو آپ نے دے دیا، اس کا حق ہے.
اگر آپ نہیں دیجیے گا تو اس حق پہ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں عذاب دے گا۔ تو اگر ہم کسی کو 5,000 دے رہے ہیں، ٹھیک ہے کل عید کا دن ہے، آ کر کے تھوڑا گھر وغیرہ کی گاڑی وغیرہ کی صفائی کر دینا، یہ کون سی بات ہوئی؟ بدلہ لے رہے ہیں آپ اس سے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ دینے کے بعد بھول جائیں، اس کو یہ احساس نہیں ہو کہ اس نے مجھے کچھ دیا ہے، باتوں میں یا عمل سے، ایکٹیویٹیز سے اس کو احساس نہ کرائیں کہ ہم تم کو دیتے ہیں۔ آپ اس کو اپنا نہیں دیتے ہیں، رب نے جو اس کا مقرر کیا آپ کے مال میں وہ حق دیتے ہیں، آپ کا کیا احسان ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیو، جو حق آپ کو مل رہا ہے اگر وہ اللہ چھین لے تو، مثال کے طور پہ جو آکسیجن دے رہا ہے کتنے کی خریدتے ہیں ہم؟ آپ 5 منٹ کے لیے اللہ روک لے، اللہ کی مرضی ہے، جان رب نے دی ہے، ابھی بچہ ہوا اللہ رب العالمین چھین لے، ہم سے میری جان کو چھین دے، بچوں کو بلکتے ہوئے چھوڑ دے، کیا کر سکتے ہیں ہم آپ؟ یا اللہ رب العالمین؟ تو اللہ رب العالمین سے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اللہ گناہ تو کرتے ہیں، رحم کر رحم کر رحم کر، دوسروں کے بارے میں ہمارا رویہ بدل جاتا ہے، جو چیز ہم اپنے بارے میں اپنے رب سے سوچتے ہیں وہی چیز دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو اگر آپ کسی پہ خرچ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اگر آپ احسان کر رہے ہیں تو اس احسان کا بدلہ اپنے رب سے چاہیں، بہت بڑا بدلہ، بہت بڑا بدلہ ہے، دے کے بھول جائیں اور رب سے کہے اللہ تو قبول کر۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب آیت نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ مومنون کی آیت ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ کچھ لوگ ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی، کچھ لوگ ہیں یؤتون ما آتوا، کہ اللہ نے جو مال دیا ہے انہیں، جتنا بھی دیا ہے، بہت ہو یا کم ہو، وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں۔ وقلوبہم وجلہ، دینے کے بعد وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ زناکار ہیں؟ کیا یہ لوگ چور ہیں؟ کیا یہ لوگ گنہگار ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا بنت صدیق، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، نہ یہ چور ہیں، نہ زناکار ہیں، نہ گنہگار ہیں، انہیں ڈر اس بات کا ہوتا ہے، انہیں ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ رب نے خرچ کرنے کی توفیق تو دے دی، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، اتنا خوف تھا کہ اللہ نے ان کے خوف کو انعام بنا دیا، آیت نازل کر دی ان لوگوں کے بارے میں۔ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خوب خرچ کرتے ہیں اور پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے کہ نہیں کرے۔ ہم 500 روپیہ دیتے ہیں تو غریبوں کے ہاتھ میں دے کر کے ایک سیلفی لے لیجئے، 200 روپے کا 1 کلو چاول اگر دیتے ہیں تو اس کی پیکٹ کے ساتھ بھی ہم فوٹو لے کر کے اور سہارا یا اخبار مشرق میں چھپواتے ہیں کہ ہاں فلاں صاحب ہے، فلاں دکان والے، فلاں کمپنی والے، فلاں موبائل کی، فلاں بیٹری کی کمپنی والے، یہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جن کے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی اللہ کے لیے مانگا جاتا تھا، وہ اپنا سب کچھ لا کر کے دے دیتے، پوچھا جاتا گھر میں کیا چھوڑا ہے تو کہتے تھے اللہ کا نام چھوڑا ہے، پھر بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پاس ہے کیا، اس نے دیا کیا۔ اور ہم 500 روپے، جس 500 روپے کو 1 لیٹر 2-3 لیٹر پیٹرول میں ہم ختم کر دیتے ہیں، اس کو دینے کے بعد بھی ہم کو یہ زوم رہتا ہے، ارے یہ آدمی میری عزت کیوں نہیں کرتا، میں تو اس کو 500 روپے دیتا ہوں، 1000 روپے، یہ سلام کیوں نہیں کرتا؟ تو کیا آپ نے اس کو سلام کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں؟ اس کی مدد آپ اپنا کام کروانے کے لیے دیا ہے یا رب کی رضا کے لیے دیا؟ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں میرے بھائی۔ ان چیزوں کی اصلاح کرنی ہے ہم کو اور آپ کو، چاہے علماء ہو، چاہے عوام ہو، چاہے خواتین ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کہیں پر مدد کر دیا اس لیے نہیں کہ بعد میں یہ ہماری عزت کرے، ہم کو دیکھے تو آگے بڑھ کر کے سلام کرے، دیکھے تو کھڑا ہو جائے، دکان میں جاؤں تو فری کا سامان دے دے، مولانا صاحب آئے ہیں فری کا، یہ سب اگر نیت ہے تو یہ ریاکاری ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اگر میں عالم ہوں، آپ کی دکان میں جاؤں، کوئی سامان لینا ہے تو نیت میں یہ رہے، نیت میں یہ صاحب تو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو یہ تو میرے درس میں شریک ہوتے ہیں، کاش کہ یہ سامان فری میں دے دیتے۔ من دقائق الریا، جو شرک خفی ہوتا ہے، چھوٹا شرک، اس بہت ہی باریک شرک ہے کہ میں اپنی نیکیوں کا بدلہ آپ سے طلب کروں، کہ آپ کو سکھاؤں اور طلب کروں کہ آپ چیزیں مجھے فری میں دیں۔ یہ علماء نے بیان کیا، یہ منہج سلف ہے، یہ صحابہ کرام نے سکھایا، یہی اللہ نے سکھایا ہے، تاکہ کوئی آدمی کسی کے احسان کے بوجھ تلے دبا نہ رہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا دیا ہے
سینے میں دھڑکنے والا دل دیا ہے، جس کی ایک نس اگر بند ہو جائے تو کل آپ پر میت ہو جائے، اس کے احسان کا بدلہ ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ انہی چیزوں سے، توحید کو سیکھ کر کے، نماز، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں تقویٰ کو مکمل کرتی ہیں۔ جو تقویٰ کا پیکج جس کو آپ کہیے، اس تقویٰ کے پیکج میں یہ چیزیں اہم ہیں جو اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہیں۔ اسلام کے ارکان ہیں نا، کتنے ارکان ہیں اسلام کے؟ 5 ارکان ہیں۔ توحید ہے، اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکانوں کو حقوق العباد ہیں جو کہ زکوٰۃ میں بھی آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب آپ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی تمام چیزوں کو پورا کر دے، کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، فرشتے تو ہیں نہیں، لیکن پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ تقویٰ کی تمام چیزیں آپ کے اندر جمع ہیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ دنیا کے اندر ایسا کر رہے ہیں تو قیامت کے دن آپ متقی کی سرٹیفکیٹ سے، شہادت سے آپ نوازے جائیں گے۔ تو اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ایسا خیال رکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو لا تعلم شمالہ، اگر آپ کا دائیں ہاتھ خرچ کرے تو لا تعلم شمالہ، بائیں کو بھی پتہ نہیں چلے کہ اس نے کیا دیا اور کتنا دیا۔ اتنا سر رکھنا ہے، کیونکہ انسان کے اندر نہ غیرت ہوتی ہے، کوئی بھی انسان چاہے وہ بالکل غریب کیوں نہ ہو، غیرت ہوتی ہے۔ اگر اس کے بارے میں پتہ چل جائے فلاں آدمی سے پیسے لیتا ہے تو وہ آئندہ چل کر کے آپ سے نہیں لے گا، یہ عزت نفس کے خلاف۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں ہر دروازے پہ لوگ کھڑے ہیں اور ہر جگہ پہ لوگ کھڑے ہیں، کوئی دین کے نام پر چندہ کر رہا ہے اور اپنی دنیا بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام طور پہ انسان عزت نفس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی میری اس یہ کمی ہے، کمزوری ہے، اس کے بارے میں نہ جان سکے کہ کوئی مجھے دیتا ہے۔ تو آپ دیں تو شریعت نے پہلے بتا دیا، دیں تو دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہیں پڑے، یعنی آپ بھی دے کر کے بھول جائیں کہ آپ نے کچھ دیا ہے، تاکہ وہ آپ کے احسان کے بوجھ تلے دبا نہ رہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہوئی۔ چوتھی چیز اگر اور پانچویں چیز، رمضان کا روزہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن روزہ اور نماز یہ دیگر تمام عبادتیں اپنی مرضی کی نہیں کرنی ہے، رب کی مرضی کی کرنی ہے۔ اور رب کی مرضی کی کیا ہے وہ آپ علماء کے پاس سیکھیں گے کہ جس طریقے سے روزہ نماز کا حکم ہے اسی انداز میں ہم کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے حج کی۔ اگر پیسے ہیں آپ کے پاس تو حج کریں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں۔ کیا فرائض ہیں؟ شادی وغیرہ ہے، اسکول وغیرہ کی فیس ہے، اسی طریقے سے بچہ انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی بچہ ڈاکٹری کر رہا ہے، اس کی فیس وغیرہ دینے کے بعد جب پورا دے کر کے بچ جائے گا تو حج کر لیں گے، کیونکہ حج کو وہ سمجھتے ہیں سب سے بعد کی چیزیں۔ اگر حج جو ہے، جب آپ کے اوپر پیسہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے اور صحت ہے تو آپ کے اوپر حج واجب ہے۔ اور جو حکم ہے اللہ رب العالمین کا، جو حکم، جو آرڈر ہے، اس کی تکمیل فوری کرنا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے آپ اس میں لیٹ کر رہے ہیں تو پھر گناہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ جو امر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کو فوری کرنا چاہیے، الا ہے کہ کوئی مشقت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی اور چیز ہو۔ لیکن اگر جب حکم آ گیا اور آپ کے پاس شرط پائی گئی کہ صحت بھی ہے آپ کے پاس اور اتنا مال بھی ہے کہ آپ حج کر لیں، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ حج کریں۔ جتنی تاخیر کریں گے اتنا آپ گناہ کا شکار ہوں گے۔ تو حج کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بڑھاپے میں حج کرنے کا سوچتے ہیں، بڑھاپے میں تو آپ کی صحت نہیں ہوتی ہے، اور حج کے اعمال سب سے مشقت والے اعمال ہیں جنہیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنا مشقت ہوتا ہے، عمرہ کتنا مشقت والا ہوتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حج میں کتنی مشقت ہوگی۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اچھا اخلاق۔ اور اچھے اخلاق میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اپنے رب سے بہتر ہو۔ جیسے اچھے اخلاق میں لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں تو آپ میری ہر بات کو مانیں، ہر اچھی بات کو مانیں، ہر اچھی بات کو مانیں۔ تو جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا بھائی آپ کی ہر اچھی بات میں آپ کے ہاں میں ہاں ملائے، مانے، تو پھر اللہ رب العالمین کی ہر اچھی بات کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی کوئی بھی بات بری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ کی ہر بات کو نہیں مانتا ہے تو بد اخلاق ہے، اس کا اخلاق رب کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انسان کا جو اخلاق کی بات لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے انسان کا اخلاق رب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی دکان میں ہیں، آپ کا مالک ہے، آپ کو کہتا ہے ایسا کرو تو آپ ویسا ہی کرتے ہیں،
کہتا ہے ایسا نہ کرو تو ایسا نہیں کرتے، وہ سارا رول ریگولیشن آپ کو بتا دیتا ہے. اس کے خلاف آپ جاتے ہیں تو اس کے چہرے پر آپ غصے کے آثار دیکھتے ہیں. کبھی وہ زبان سے آپ کو ڈانٹتا بھی ہے، بسا اوقات گالیاں بھی دے دیتا ہے. باس کا خیال کرتے ہوئے ہر چیز کو ایک دم پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رب کا خیال کرتے ہوئے اس کے ہر حکم کو ویسے ہی ماننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جیسا کہ اس نے کہا؟ فلاں چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے تو اس کو کیوں نہیں کرتے؟ جن چیزوں سے روکنے کے لیے کہا اس کو کیوں نہیں روکتے؟ تو میرے بھائیوں، ضروری نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دنیا والوں کو خوش کر لیں تو اللہ رب العالمین بھی خوش ہو جائے. تو اخلاق میں جو لوگ بات کرتے ہیں، ارے جب تک دنیا والے خوش نہیں رہیں گے رب کیسے خوش ہوگا؟ دنیا والے تم کو اچھا نہیں کہیں گے رب کے پاس. تو یہ بات ہر چیز میں نہیں آتی ہے، یہ موحدوں کے لیے آتی ہے کہ اگر دنیا موحدین آپ کی تعریف کریں اور آپ کے عقیدے کی تعریف کریں. آج کل تو معیار و میزان بھی بدل گیا ہے. آپ ہم کو خوب دیتے ہیں، جیب بھرتے ہیں، تو گرچہ آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں، ان سے بڑا متقی کوئی ہے ہم اسٹیج پہ چڑھ کر کے بول دیں گے. اور کوئی متقی پرہیزگار ہے ہماری جیب نہیں بھرتا ہے اور کیا کہتے ہیں ہماری مخالفت کرتا ہے تو ہم کہیں گے دنیا کا سب سے بدترین آدمی ہے. تو آج کل جو معیار ہے وہ مادیت پرستی کا معیار ہے. اس معیار کی بات نہیں کر رہا ہوں. اصلی معیار جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اور صحیح علماء کرام، جو بڑے علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام سے، کہ جو اصل معیار شریعت نے مقرر کیا ہے کہ مؤمنین، موحدین، متقین جس کی تعریف کریں، جس کے تقوی کی تعریف کریں، جس کی اچھائیوں کے خوبیوں کا تذکرہ کریں، اس کا مطلب کہ اس انسان کے اندر خوبی ہے. تو میرے بھائیو، اخلاق سب سے پہلے اللہ کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے. اور بہتر کیسے ہوگا؟ جب ہم توحید کو سیکھیں گے، اللہ کے بارے میں جانیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ اور جو اسلام کے احکام ہیں اس پر عمل کریں گے، تو رب کے ساتھ ہمارا اخلاق بہتر ہوگا. اور میں نے مثال دے کر کے اس بات کو سمجھائی. انسانوں کے ساتھ بھی اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ہمارا آج کل معیار بالکل بدل گیا ہے. اگر یہ آدمی مسجد کے امام صاحب ہیں، 5-7 ہزار کمانے والے، سلام کی جی وعلیکم السلام، یہ مسجد کے ٹرسٹی ہیں، لفافہ ملے گا، ارے آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کی خبر نہیں جانی، بہت دنوں سے آپ کو میں چاہ رہا تھا بات کرنا. گلے لگا رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، خوب خوشی سے مل رہے ہیں، اور امام صاحب سے نہیں ملے. یہ معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک جو باعزت ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. اور متقی کون ہوتا ہے؟ پیسے کی بنیاد پر تقوی نہیں ہوتا. جس امام اور مسجد کے جس دربان اور مؤذن سے آپ نے صحیح سے ملنا گوارا نہیں کیا، آپ کو کیا پتہ کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے متقی ہو. اور جس دولت مند اور پیسے والے کے پیچھے آپ لپک کر کے گئے ملنے کے لیے، ممکن ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ سب سے ناپسند ہو. تو اخلاق جو ہے نا، وہ اخلاق ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا کرنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ سب کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سن 6 ہجری میں اسلام لائے. یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا، کان دائم التبسم، ہمیشہ مسکراتے رہتے، ہمیشہ ہر کسی سے آگے بڑھ کر کے ملتے، ملاقات کرتے. اور یہ بھی صفت بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام نے کہ جب وہ مسافہ کرتے تو پہلے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے جب تک کہ سامنے والا خود اپنا ہاتھ نہ ہٹا لے. ہم تو صرف سلام کر کر کے کوشش کرتے ہیں کہ مسافہ نہیں کرے، اور یہ کام بوجھ ڈھونے والا کہاں گندا ہاتھ لائے گا ملا لے گا. اب دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں میرے بھائی. اخلاق دین کی بنیاد پر ہوں. ایک مزدور بھی ہے جو دن بھر بوجھ اٹھاتا ہے، جس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن 5 وقت کا نمازی ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے جو پورے ہندوستان کا مالک ہو. تو تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو یعنی ایک بہتے ہوئے پانی کی طریقے سے ہے کہ آپ کو بہتے چلا جانا ہے. بہتا ہوا پانی اوبر کھابر اور جو اونچ نیچ کی کوئی تفریق نہیں کرتا. تو جو بھی ملے سلام کریں، مسکرائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ نمازی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہے، ماشاءاللہ یہ نیک اعمال کرتا ہے، صرف آپ مسکرا رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے. نبی نے کہا یہ صدقہ ہے. اور صدقہ کی کیا اہمیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب ونار جہنم. صدقہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے سے آپ کو کیا فوائد ملتے ہیں. اور میں نے کہا کہ سلیکٹڈ لوگوں سے اچھے اخلاق نہیں کرنا ہے.
ایک سلیکشن کر لیا، ان کو سلام کرنا ہے، ان سے اچھے سے ملنا ہے، ان سے میرا یہ فائدہ ہے تو میں ان سے بہت اچھے سے ملوں گا، ان کے ساتھ اچھے سے یہ جو کہیں گے میں وہ کر دوں گا. اور ایک آدمی ان سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے مجھے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا، کبھی سلام کر دیا وعلیکم السلام، دور کا سلام کر دیا، نہیں، اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں، اس کو مطلب پرستی اور خود غرضی کہتے ہیں. تو جو حسن تعامل اور حسن اخلاق کا حکم شریعت نے دیا، ہر کسی سے آپ اچھی طریقے سے پیش آئیں، اور صرف ظاہراً نہیں، دل میں کوئی حسد ہے، بغض ہے، کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کے دور کر لیں، منہ پھلا کر کے نہ رہیں، کیونکہ بد اخلاقی جو ہوتی ہے وہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. بالخصوص حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے. ویسے ہی بات بند کرنا ہے. اگر آپ کسی سے آپ نے بات بند کر رکھا ہے تو آپ جتنے بڑے بھی عالم ہوں، جتنے بڑے بھی متقی و پرہیزگار ہوں، وہ اوپر نہیں جاتے، آپ کے اعمال نہیں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ ہر کسی کو بخش دیتا ہے سوائے دو قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک اور ایک مشاہن یعنی بدعتی، اور جس نے اپنے بھائی سے بات بند کر کے رکھی. تو آپ سوچ لیں، 3 دن سے زیادہ کسی سے بات بند کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر مصلحت دین کی ہے، مصلحت عقیدے کی ہے کہ میں اس سے بات کروں گا تو یہ مجھے بار بار شبہ لائے گا جس کا جواب نہیں بن پڑے گا، ممکن ہے میرے عقیدے میں کوئی اور اچھا اخلاق یہ نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کے ساتھ اچھے سے مل رہا ہوں، تحفے تحائف دے رہا ہوں، تو آپ بھی آ کر کے مجھے تحفہ تحائف دیں اور اچھے سے. اچھا اخلاق یہ ہے کہ جو آپ سے بد اخلاقی کرے آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس کو دیں، جو آپ سے تعلق کو توڑے آپ اس سے اپنے تعلق کو جوڑیں. یہ اچھا اخلاق. باقی آپ بھی ہم کو دے رہے ہیں، آپ بھی خوش ہو رہے ہیں، میں بھی خوش ہو رہا ہوں، یہ تو اخلاق ہے ہی. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسری طرف سے تحفے کا تبادلہ، اخلاق کا تبادلہ. لیکن اچھا اخلاق وہاں پر سامنے آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیف دیتے تھے، صحابہ اکرام کو تکلیف دیتے تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مارتے تھے، پلٹ کے کہتے تھے اللہم اہد قومی لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے. یہ اچھا اخلاق. تو اچھے اخلاق کا معیار بھی ہمارے یہاں کیا ہے؟ یہ ہم سے بہت اچھے سے ملتے ہیں، یہ بڑے اچھے اخلاق والے. آپ مت ڈیسائیڈ کیجئے کہ کس کا اخلاق اچھا ہے. آپ اپنے اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی شریعت پر تولیے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا دل اس کے تعلق سے کیسا ہے. دل کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کیجئے، دور کیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان چیزوں کو میرے دلوں سے ختم کر دے. میرے بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال. تو جو آپ سے دور بھاگے آپ اس کے قریب جائیں، اس کو سلام کریں. جو آپ سے قطع تعلق ہی کرے آپ اس سے اپنے رشتے کو جوڑیں. جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس کو دیں. یہ اچھا اخلاق، یہ اچھا اخلاق ہے. باقی حسن الخلق کوئی آپ کو دے رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا اخلاق کا امتحان کہاں ہوا؟ تو حسن الخلق سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز. اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن خلقہ، کہ ایک بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور اچھا اخلاق کیا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں، جس کو شریعت سمجھتی ہے، جس کو میں نے بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اچھا اخلاق والا ہوتا ہے تو اپنے اچھے اخلاق اور حسن اخلاق کی وجہ سے وہ تہجد بھی نہ پڑھے اور نفلی روزہ بھی نہ رکھے، پھر بھی اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اسے روزانہ تہجد پڑھنے کا اور روزانہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جو صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بہت سارا عمل ہوگا جس کا الگ الگ وزن ہوگا، اور انسان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کا اچھا اخلاق ہوگا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو شریعت نے بتایا. ہم جو ڈیسائیڈ کریں وہ نہیں، ہم تو رب کے غلام ہیں. شریعت ہمارا لگام ہے، وہ لگام نہیں رہے گی تو رب کے غلامی کا دعویٰ کرتے رہیں تو غلام نہیں بن سکتے. تو شریعت کی لگام پہلے پہنے، اور وہ لگام کتاب و سنت اور سلف امت میں ہے، اور اس لگام کو کون سا لگام صحیح و مضبوط ہے اس کو بتانے والے علماء کرام ہیں. تو جب ان سے جڑیں گے تو اس طریقے سے ایک سلسلہ بنے گا جہاں جا کر کے آپ رب کے غلام بن سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا حاکم بن کر کے آپ نے خوشی محسوس کی ہوگی. واللہ رب کا غلام بنیں گے تو کس قدر خوشی ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام. تمام نبیوں کے سردار، دنیائے انسانیت کے سردار، وہ رب کی غلامی میں خوشی محسوس کرتے تھے.
تو ہم کیوں نہیں خوشی محسوس کر سکتے؟ اور رب کا غلام وہی ہوتا ہے جو رب کے حکموں کے مطابق چلتا ہے. یہ نہیں کہ یہ والے احکام تو اس سے میری تجارت ختم ہو جائے گی، اس سے بہت سارے لوگوں سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اس سے تو بہت مشکلات آئیں گے، تو یہ والے احکام کو بعد میں کر لیں گے. جب ایسا وقت آئے گا جب ہم کو کوئی نہیں پوچھے گا تو مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو رب پوچھے گا. تو اس کو نہیں کہتے ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ نے کہا اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ. اور میرے بھائیو، موت، تقویٰ یہ بھی ہے کہ آپ موت سے ہمیشہ ڈرتے رہیں. بہت ساری باتیں تقویٰ میں ہیں. میں نے ایک آیت پڑھ کر کے اس کا حوالہ دے دیا ہے. پورا اسلام میں نے بتا دیا ہے کہ وہ تقویٰ میں. موت نہیں پتہ کس کو کب آئے گی اور کس وقت آئے گی اور کس حالت میں آئے گی. یہ نہیں کہ کوئی مر گیا، یہ اصل ہے کہ وہ کس حالت میں مرا، اس کا حسن خاتمہ ہوا کہ نہیں. اور حسن خاتمہ ایسی چیز نہیں جو مارکیٹ میں ملتی ہو آپ اس کا دام لگا کر کے خرید لیں. حسن خاتمہ آپ کی پوری زندگی کی نیکیوں کا ثمرہ اور پھل ہوتا ہے. پوری زندگی کی نیکیوں کا ثمرہ اور پھل ہوتا ہے، اس کا خلاصہ ہوتا ہے. اگر آپ زندگی بھر اللہ سے جڑے رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو مرتے وقت آپ کو اچھی موت دے گا، حسن خاتمہ. تو اصل یہ چیز ہے. اور موت نہ دروازہ کھٹکھٹا کر کے آتی ہے، نہ کسی کو بتا کر کے آتی ہے، نہ وہ آپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، نہ مال کو دیکھتی ہے، نہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کی بچیوں کی شادی باقی ہے، اور نہیں موت یہ دیکھتی ہے کہ آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں. ممکن ہے کل کسی کے بارے میں بھی خبر آئے کہ ان کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد سب کو مٹی کے نیچے دب جانا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ ہر دم اور ہر ممکن کوشش کریں کہ رب خوش ہو اور موت کو یاد کریں. موت کو یاد کریں. دنیا سے اگر بہت زیادہ محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے کہ موت کو یاد کرو، دنیا سے محبت کم ہوگی. اور آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. تقویٰ اصل جو ہے نا اس کا معیار کہ آپ حقیقت میں متقیوں کی راہ پر چل رہے ہیں کہ نہیں، اس کی ترازو آپ کے پاس ہے. اس کو جانچنے کا آلہ، پرکھنے کا آلہ آپ کے پاس ہے. وہ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے سب کے سامنے آپ ہوتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے ہوتے ہیں، ہمیشہ دین ایمان کی بات کرتے ہیں، خیر و بھلائی کی بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ قرآن، سنت، صحابہ، علماء اس کی بات کرتے ہیں. جب آپ اکیلے میں جاتے ہیں آج کے اس پرفتن دور میں، فتنے والے دور میں، تو آپ کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے موبائل کے ساتھ، آپ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ اکیلے میں آپ کیسے ہوتے ہیں؟ اکیلے میں آپ کا دل کیسا ہوتا ہے؟ آپ کی خلوت آپ کے رب کے ساتھ کیسی ہوتی ہے؟ اصل امتحان وہاں پہ. اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی جس طریقے سے ہوتے ہیں، اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اگر آپ تنہائی میں بھی رب کے ساتھ ویسا کر رہے ہیں، اچھا بننے کی کوشش، تو مطلب آپ تقویٰ کی ڈگر پر ہیں، متقیوں کے راستے پر ہیں. اور اگر یہاں پہ متقی ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور اگر آپ اکیلے میں جا رہے ہیں تو وہاں پر شیطان بن جا رہے ہیں، تو پھر یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ منافقت ہے. یہ منافقت ہے. کیونکہ منافقین جب صحابہ اکرام کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اکیلے میں جاتے تھے وَإِذَا خَلَوْا، تنہائی اختیار کرتے تھے، اپنے شیطان کے پاس جاتے تھے، یہودیوں کے پاس، تو کہتے تھے ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ہم سب بندوں کے ساتھ مسجد میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو سب سمجھتے ہیں نہیں بھائی ایمان میں یہ میرے ساتھ ہے، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. لیکن اکیلے میں جب اپنے شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنے عمل سے کہتے ہیں ارے وہ سب تو ایسی ہی تھا، ان کو دکھانے کے لیے تھا، اصل میں تو ہم تمہارے دوست ہیں. تو اگر ایسی منافقت دل میں ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ دنیا کا مشہور سے مشہور ہیکر جس چیز کو ہیک نہیں کر سکتا، اللہ بغیر ہیک کیے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے کہیں پر بھی. جو اللہ دل کی باتوں کو، آپ کیا بولیں گے، کیا سوچیں گے، کیا آپ کے دل میں خیال آئے گا، وہ آج سے بہت دنوں پہلے سے جانتا ہے، بہت دنوں پہلے سے. اس دل میں تو کوئی جان بھی نہیں سکتا، آج تک کوئی ایسا آلہ نہیں لکھ رہا کہ اوپر سے اس کا علاج ہو جائے. اس تک خون کو پہنچاتا ہے. خون کے دوران کا جو سسٹم ہے، کتنا ملنا چاہیے، کتنا آنا چاہیے، کیسے فلٹر ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کے بارے میں اسے جانکاری ہے. تو اس میں چھپی ہوئی چیزوں کو کیسے نہیں دیکھ سکتا؟ آپ کو رب کے پاس حساب اپنی انگلیوں کا بھی دینا ہے.
اپنے ہاتھوں کا بھی دینا ہے، نگاہوں کا بھی دینا، اپنے وقت کا بھی دینا ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ تنہائی میں رب کے ساتھ کیسے ہیں، تنہائی میں آپ رب کے ساتھ کیسے ہیں۔ کیا آپ کی اور ہماری سوچ ویسی ہوتی ہے جیسے مسجد میں ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام کے سردار، اللہ کے اتنے قریب کہ جبریل آ کے کہہ رہے ہیں کہ سلام کہیے ان کو۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کے ہر دروازے کھول رکھے ہیں، قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے ان کو آواز دی جائے گی۔ نبی کی مجلس سے لوٹتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی کی مجلس میں رہتا ہوں تو ہمیشہ جنت و جہنم کا خیال ہوتا ہے، نیکیوں کا خیال ہوتا ہے۔ گھر میں آتا ہوں تو بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ابو بکر منافق ہو گیا۔ ابو بکر جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے تمام تر لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کا احسان ایسا ہے کہ نہیں چکا سکتا۔ وہ جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ میں بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہوں، ایمان، عمل و صالح، تقویٰ، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، جنت و جہنم کا تصور ہوتا ہے۔ گھر میں آتا ہوں تو مشغول ہو جاتا ہوں، گناہ نہیں، مشغول ہو جاتا ہوں۔ تو وہ سمجھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو گیا، وہی حالت ابھی باقی نہیں ہے۔ راستے میں ملے وہ شخص جنہوں نے اپنے خون کو اپنے رب کی خاطر بہا دیا تھا احد کے میدان میں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ۔ تو وہ ملے، سلام کلام ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں۔ وجہ پوچھے کیوں؟ تو کہا میں اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان، عمل صالح، تقویٰ، جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں سب تصور میں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ گھر میں جاتا ہوں تو ان چیزوں میں کمی ہو جاتی ہے، بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں، وہ تصور قائم نہیں رہ پاتا۔ یہ امیجنیشن کی بات ہو رہی ہے، قائم نہیں رہ پاتا۔ ایسا نہیں کہ وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، ہر ٹائم ذکر الہی کرتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ جو تصور رب کا اور جو تصور جنت کا اور جہنم کے بارے میں جو خوف نبی کی مجلس میں ہوتا ہے وہی ہمارے گھر کے اندر ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔ یہ دونوں سمجھنے لگے کہ ہم منافق ہو گئے۔ انہوں نے کہا نافق ابو بکر اور انہوں نے کہا نافق حنظلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اور اے حنظلہ، جو صورتحال تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے تم لوگوں کی، اگر وہی گھر میں ہونے لگیں تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان صحابہ کرام کے احوال تھے جن کے پاس سمجھیں کہ گناہ نہیں تھا، اور اگر گناہ بھی تھا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تب تو جنت میں داخل کرنے کا پروانہ دیا، اور ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ ان کی صورتحال، جن کو دنیا میں جنت مل چکی تھی، ان کی صورتحال یہ تھی کہ ذرا سا ایمان سے تصور ہٹتا تو اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے۔ ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں، چہرے کے ساتھ دل اور جسم کے تمام اعضاء گناہوں سے سیاہ ہیں، آخر کیوں ہمارے اندر ان چیزوں کا تصور نہیں آتا ہے؟ تو میرے بھائیو ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ زمین میں کتنے پیڑ پودے ہوں گے، آپ اپنے محلے کے پیڑ پودے کو تو نہیں گن سکتے، تو پھر زمین کے پیڑ پودوں کو کیسے گن پائیں گے؟ لیکن اللہ نے کہا، دیکھیں اللہ کا علم دیکھیں اور اللہ کا احاطہ دیکھیں۔ اللہ نے کہا زمین پر جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، اگر ان پیڑ پودوں میں سے ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ پھر سوچیں کہ ہم زمین کی تہ میں رہیں، کسی کونے میں رہیں، اندھیرے میں رہیں، کیا ہماری اور ہمارے عمل کی اللہ کو خبر نہیں ہوگی؟ آپ کسی کی بھی نگاہ سے غائب ہو جائیں، ان فرشتوں کو کیسے بھگا سکتے ہیں جو اچھائی یا برائی لکھنے والے ہیں؟ یہ تو لکھ رہے ہیں نا، پھر اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے نا۔ آپ جیسا بھی روم بنوا لیں، جتنی زمین کے تہ میں بنوا لیں، پوری دنیا نہیں جان سکے گی، لیکن رب العالمین کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس چیز کا احساس اگر ہم لوگوں کے اندر ہو گیا نا تو بہت ساری برائیاں اور گناہ ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ حقیقی متقی بنیں، ویسا متقی جس تقویٰ کی تعریف اللہ کرتا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ ہم مشہور رب کے پاس ہوں۔ آپ ہم کو کیا کہتے ہیں اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس میری جنت نہیں۔ آپ کا جو حق ہے میں اس کو ادا کروں گا، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں، اس کی پرواہ بالکل نہیں کریں۔ کون آپ کو اچھا کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا بری کہہ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے دیں، کیا مسئلہ ہے؟ ان کی جہنم ہے، انہوں نے جہنم بنائی ہے، ان کی جنت ہے، ان کے پاس مغفرت ہے۔ نہیں، جان جو دی ہوئی ہے وہ رب کی ہے، رب اچھا کہہ دے، پوری دنیا اچھا نہ کہے، اس کے پرواہ کیا؟ پوری دنیا اچھا کہتی ہے، رب برا کہتا ہے، کیا کر لیں گے دنیا والے؟ تو خیال ہمیشہ رب کا رکھنا ہے کہ رب العالمین آپ کے بارے میں کیا کہے گا کل قیامت کے دن۔
وہاں پر کیا گفتگو ہوتی ہے، آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے کیا لکھتے ہیں، اس کے بارے میں تصور کریں۔ کون کیا کہتا ہے، میرے پیچھے کون کیا کہا، ارے اس نے آپ کی بے عزتی کر دی، اس نے ایسا کہہ دیا، ان سب کی فکر کو چھوڑیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آج جو نامہ اعمال گیا رب کے پاس وہ کیسا گیا۔ یہی اصل تقویٰ ہے، اور اسی تقویٰ کی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اسی تقویٰ کی دنیا میں رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنبیہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ایک صحابی نے اپنے غلام کو کہہ دیا کہ اے کالی عورت کے بیٹے، بس اتنا کہا۔ غصے میں ہوتا ہے نوکر کو کہہ دیتا ہے آدمی، کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اگر کوئی پاؤں سے کوئی معذور ہے تو اس کو لنگڑا کہہ دیتا ہے، آنکھ سے کوئی معذور ہے تو اسے اندھا یا کانا کہہ دیتا ہے۔ تو وہ کالا غلام تھا۔ اس صحابی نے، غالباً ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے، اس صحابی نے کہا، بڑے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور مہاجرین میں سے بہت اونچا درجہ ان کا۔ انہوں نے کہا اس صحابی نے اپنے غلام کو کہ اے کالی عورت کے بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے میں تھے اور سن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا اتنے بڑے صحابی ہیں، انہوں نے توحید کے لیے مکہ کے صحن میں مار کھائی، لوگوں سے مخالفت مول لی، ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ جملہ سنا کہ انہوں نے اپنے غلام کو کالی عورت کا بیٹا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، آپ ایسے شخص ہیں جس کے اندر ابھی تک جہالت باقی ہے۔ اللہ، جنتی صحابی، نبی کے بہت خاص صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان کو کہ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں ابو ذر وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، اور ان کو سب سے سچا صحابی کا، سب سے سچا، ان کا لہجہ، ان کی تمام چیزیں سب سے صحیح، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ پھر بھی اپنے سے کم تر، یعنی جو آپ کے کام کرنے والے ہیں، آپ نے ان کو اگر ایسے لفظ سے پکار دیا جو کہ صحیح نہیں ہے، اگر آپ پکار رہے ہیں تو آپ اپنے ایمان کے خیر منائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غصہ ہو گئے۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ بہت بڑی بات نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے توبہ کرو، اس کو اچھی طریقے سے پکارو، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم بتایا کہ ایسا کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اور جاہل کون سا؟ پڑھا لکھا نہیں، بلکہ شرک والی جہالت ہوتی ہے، وہ تعصب والی جہالت ہوتی ہے، جاہلیتیں جو جاہلیت کے دور میں تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنی ہے، اور ان کا روزانہ دیدار کرنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، رب کا دیدار کرنا ہے، تو وہ ایک جگہ پر ہوتی ہے، اس کا نام ہے جنت۔ اس جنت کو جانے کے لیے تقویٰ کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ تقویٰ کو مکمل کرنے کے لیے نیک اعمال کو حتی الامکان اپنی طاقت بھر کرنے کی، بجا لانے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اللہ کوششوں پر ثواب دیتا ہے، اس کوشش میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ آپ کی موت تک کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا متقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی غلطیاں اور لغزشیں ہوتی ہیں اللہ اسے درگزر فرمائے، اور ہم سبوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے بھائی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اگر کچھ ہے تو اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے نکال دے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس کو نکال دے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے، توحید پر قائم رہنے کی، توحید کو سیکھنے کی، مسلسل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔